اوکے گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ساحل ادیم کی ایک اور ویڈیو آئی ہے اور دجال کے بارے میں ہی ہے، تو اس پہ ریٹ کرتے دیکھتے ہیں. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی اسلام نے یہی والی بات ہم امت تک کیوں پہنچائی. اور دریائے فرات کی جو سورسنگ ہے نا، کسی بھی دریا کی، سائنس کو نہیں پتا دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے. اور جیسے ہی عیسیٰ نے واپس آنا ہے، اس نے پیچھے سے انٹری کی ہونی ہے. اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑنی، پہلے ہی پگھل رہا ہوگا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا. ہاں بالکل، میں آپ کو یہاں ایڈ کر دوں ایک چیز. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا دجال کے سامنے، تو وہ ان کی سانس سے، جب وہ سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ نمک میں جس طرح پانی گھلتا ہے. ہمارے سامنے تو بہت اسٹرانگ ہوگا کیونکہ وہ جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ایک ہی سانس کے اندر جو ہے نا ختم کر دیں گے. یہ ادھر کی نہیں، کسی اور جہان کی بات ہے. اس جہان میں یہ باتیں نارمل ہیں، یہاں پہ یہ باتیں نارمل نہیں ہیں. یہ انہی ٹریکس کے اوپر سیٹل اور اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے آپ کو. شیطان بھی اپنے تخت پانیوں پہ لگاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی ادھر ہی کہیں پہ سیٹل ہے. ان کے راستے وہی، ان کو پتہ ہے سب راستے. چھٹے آسمان سے نیل و فرات نکل رہے ہیں. یہ کڑیاں ملائیں آپ سارے مارن جو ہیں، جو کہ راستے سے فرشتے نیچے آ رہے ہیں. اب معارج کا میں نے آپ کو بتایا، وہ راستے آسمان پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تک کا راستہ. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ کائنات کا میں تمہیں نقشہ پہلے سمجھا دوں. ہماری دنیا ہے، دنیا کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر پھر ایک آسمان ہے، اس میں بھی دنیا ہے، اور اس کے اوپر پھر پانی ہے، اور پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان. اور معراج کی حدیث میں سارے آسمانوں کا سفر نبی اسلام نے بتایا. تو جب اتنی تیزی سے آپ یہ سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کے بیچ میں پانی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہوتا ہے نبیوں اور فرشتوں کے بالوں سے. ورنہ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پانی ٹپک رہا ہے. اور اگر بتا دیا ہے تو کسی وجہ سے بتایا ہے، شاعری کے طور پہ نہیں بتایا. یہ کوئی مصرع بیلنس نہیں کرنا تھا یا لفظ کے کوئی وزن ڈالنا تھا، نہیں. یہ ہمیں چابی کے طور پہ بتایا تھا. کنایا ہے یہ. جی، یہ کنایا ہے. یہ ایسا اشارہ ہے کہ جو سمجھنے والے کے لیے کافی. اور دجال بھی انہی پانیوں کے اندر سے ٹریول کر رہا ہے، بیکاز حدیثیں ساری کی ساری وہ مل رہی ہیں. وہ کیسے؟ جب تمیم الداری پانی میں گم ہوئے تو ایک جزیرے پہ پہنچے. جو بحری جہاز گیا، ہوائی جہاز نہیں ہے. جزیرے پہ پہنچے ہیں تو ایک عجیب سی مخلوق جو صرف بالوں سے بنی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا اس کو اتنے بال تھے. اس نے حضرت تمیم الداری کی زبان میں بات کی، مخلوق نے، کہ تم عرب سے آئے ہو؟ جی عرب سے آئے. تو یہ معاملہ تمہیں بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایک، کیونکہ انہوں نے بھی تو، یہ تو گمے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہماری کو مدد کر دو. کہاں پہ ہو؟ نے کہا کہاں سے؟ عرب سے. اچھا ادھر آؤ نا، پھر تو تم سے بھی کام ہے. اور وہ ایک جگہ پہ لے کے گیا کہ جہاں پہ ایک بوڑھیا نے کٹیا کے اندر ایک بندے کو باندھا ہوا تھا زنجیروں سے، اور وہ زنجیریں عجیب و غریب قسم کی تھی. حضرت عائشہ بنت حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تمیم الداری نے جب دیکھا کہ ایک جوان آدمی کو، گھنگریالے بالوں والا جوان آدمی، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، مگر وہ چھڑاتا ہے اپنے آپ کو اور ہوا میں چلا جاتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے، مگر زنجیر بند جاتی ہے اور پھر کھینچ لیتی ہے اس کو واپس. اور جیسے وہ کھینچتی ہے وہ زمین پہ آ رہا تھا. اس کا مطلب وہ پھدک رہا ہے، ہوا میں جاتا ہے، پھر جکڑا جاتا ہے، پھر واپس آ رہا ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، بڑھیا نے اس کو باندھا ہوا ہے. بڑھیا نے کہا ذرا ان سے پوچھو سوال. تو دجال نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم عرب سے آئے. اچھا عرب سے آئے ہو؟ تو اس نے پہلا سوال کیا کیا کہ فلاں علاقے میں، جورڈن میں ایک باغ ہے، وہ بھی پھل دیتا ہے؟ تو اس نے تمیم الداری کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، بہت مشہور ہے وہ. اچھا فرات کا پانی چل رہا ہے؟ پانی چل رہا ہے. اچھا محمد نام کا کوئی بندہ آ گیا نبوت کا دعویٰ کر کے؟ جی آ گیا. تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے اوپر ابھی بیعت کر لو، بہتری تمہارے اندر یہی ہے، تمہارے لیے یہی ہے. یہ اس نے 3 سوال کیے
اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی والی بات ہم امت تک کیوں پہنچائی. کیونکہ دجال نے دو جو باتیں پوچھی ہیں نا، دونوں کی دونوں پانی کی پوچھی ہیں. باغ تب تک پھل دیتا ہے جب تک کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے. پانی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دریائے فرات کی جو سورسنگ ہے نا، کسی بھی دریا کی، سائنس کو نہیں پتا دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج پہ جا کے دیکھا، چھٹے آسمان پہ سدرۃ المنتہا کی جڑ تھی، اور اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے پتے 7ویں آسمان پہ اگتے تھے. جڑ اس کی چھٹے آسمان پہ ہے، اور وہ جائی جاتا اس کا تنا یہاں تک کہ پتے اور پھل اس کے 7ویں آسمان پہ لگتے ہیں. اتنا بڑا پھل ہے. مگر انہوں نے کیا دیکھا؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات جاری ہو رہے ہیں. چھٹے آسمان سے نیل اور فرات نکل رہے ہیں. یہ کڑیاں ملائیں آپ سارے، مارج وہ ہیں جو کہ راستے سے فرشتے نیچے آ رہے ہیں. نیل اور فرات چھٹے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں. پانی، ٹھیک ہے. نبی اسلام نے کہا ایک آسمان پھر پانی، پھر دوسرا آسمان پھر پانی. نبی اسلام نے شاہ فرمایا شیطان کا تخت بھی پانیوں پہ، شیطان بھی اپنے تخت پانیوں پہ لگاتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی ادھر ہی کہیں پہ سیٹل ہے. ان کے راستے وہی، ان کو پتہ ہے سب راستے. دجال ہے کہہ رہا ہے فرات خشک ہوا ہے کہ نہیں. اگر فرات خشک ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ والا ٹریک اب ایمٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے اس ٹریک سے آنا ہے، مگر یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ بھائی اسی ٹریک کے اوپر ہی کام کرتا ہے. یہ اپنی گاڑیاں ادھر ہی دوڑاتا ہے، اس کے ٹرین اسٹیشن ادھر ہی کہیں پہ ہیں. یہ اس میں کسی بھی قسم کے شک میں مت رہیں کہ میں سائنس کے اینگل سے بتا رہا ہوں. یہ سائنس نہیں ہے، یہ سمپل فارمولائزیشن ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہوئی. اتنی آسان کر کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے سورہ کہف کو دیکھنا ہے. سبابہ کیسے سمجھ آئیں گے، کیسے ذوالقرنین سمجھ آئے گا، کیسے عیسیٰ ابن مریم کیوں گدھا، کیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ، کیوں وہی والے معجزے. کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب واپس آنا ہے تو اسی ٹریک سے واپس آنا ہے، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے اس نے پیچھے سے انٹری کی ہونی ہے. اور جب آپ ایسی دنیاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو عیسیٰ ابن مریم نے دیکھنا ہے اور یہ پگھلنا شروع کر دینا ہے. پگھلنا شروع ہو جانا ہے. اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑنی، پہلے ہی پگھل رہا ہوگا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث اتنی کلیئر واضح حدیث ہے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے اس طریقے سے یہ پگھلے گا. مطلب مر ہی جائے گا، بس ختم ہو جائے گا. جیسے عیسیٰ کو دیکھے گا تحلیل ہو جائے گا. اور کس بات پہ تحلیل ہوگا؟ خالی دیکھنے پہ. دیکھنے میں اتنا اثر. نبی اسلام نے کہا کہ عیسیٰ کی سانس جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہوگا. یہ ادھر کی نہیں، کسی اور جہان کی بات ہے. اس جہان میں یہ باتیں نارمل ہیں، یہاں پہ یہ باتیں نارمل نہیں ہیں. یہ انہی ٹریکس کے اوپر سیٹل اور اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہے ضروری کنیکشن. اس لیے میں آپ کو ابھی تو میں نے ایک لڑی پوری کی ہے عیسیٰ کی اور دجال کی لڑیاں کتنی زبردست طریقے سے ملتی ہیں. پاسبل بھی ہے، نہیں بھی ہے. ایک تو تھیوری ہے نا سائنسی طور پہ. باقی ہر آسمان پہ پانی ہے. پہلے آسمان پہ پانی ہے، اس کے بعد 500 سال کا ڈسٹینس ہے، پھر دوسرے آسمان پہ پھر پانی ہے. تو دجال نے بھی پانی کے بارے میں ہی پوچھا، دریائے فرات کے بارے میں. کڑی تو ملتی ہے. باقی ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ہم مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں. پاسبل بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. باقی ویڈیو کیسی لگی مجھے بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.